وہ کہتے ہیں کہ ٹوڈے آئی لسن ٹو دا بیان آف مولانا اسحاق رحمہ اللہ. میں نے ان کا بیان سنا ہے اور ان کا کوشچن آنسر چل رہا تھا. اس میں انہوں نے کسی نے پوچھا ہے کہ if someone find نماز while in رکوع his رکعت is complete is it permissible؟ یعنی کہ امام رکوع میں اور آپ آئے اور رکوع میں ساتھ مل گئے تو کیا اس کو رکعت مل جائے گی؟ دیکھیں اس پر زیادہ تر لوگ جو ہیں نا صحیح بخاری کی ایک حدیث کے اوپر جاتے ہیں جس کو میں نے لوگوں کو پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ وہ ہوا کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تھے، ایک صحابی پیچھے سے آ رہے تھے، بہت دور تھے، تو وہ بجائے اس کے کہ وہ صف تک پہنچتے پیچھے ہی نا انہوں نے رکوع پہلے ہی قائم کر لیا. یعنی ذرا کام دیکھیں ان کا. اٹ واز ناٹ اے سننا اور اینی تھنگ. پہلے ہی رکوع میں چلے گئے کہ یار یہ رکوع نہ چھوٹے، اور رکوع کے اندر وہ رکوع واکنگ کر رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں رکوع واکنگ، رکوع کی حالت میں وہ چلتے 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 صف میں مل رہے ہیں کہ میرا رکوع نہ چھوٹے. کیوں؟ رکوع سے رکعت ملتی ہے نا. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا زادک اللہ حرصک ولم تعد. یہ میں نے پریکٹیکل کر کے لوگوں کو دکھایا. کیوں؟ یہاں پہ یہ ہوا کہ میں جیسے رکوع میں گیا نا، اللہ اکبر، دھڑ 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 بھاگتا ہوا کوئی ہیرو آ رہا تھا. تو میں نے نا، ظاہر بات ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں کون تھا، ماشاءاللہ بہت بڑا ہال ہے، 250-300 بندہ تو اس ہال میں صرف ہوتا ہے. تو کووڈ کے ٹائم میں بھی 50-60 ہم نے کم از کم آ ہی جاتے ہیں تراویح تک. عشاء میں تو زیادہ ہوتے ہیں. تو میں نے نا کہا بردرز آج میں آپ کو، مجھے اللہ نے موقع دیا، میں حدیث کا پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں. میں نے کہا اسی طرح وہ صحابی بھاگا آ رہا تھا، لیکن وہ آ رہے تھے، وہ لیکن رکوع میں بھاگ رہے تھے. تو رسول اللہ نے کہا اللہ تیری اس خواہش کو اور بڑھائے، یعنی جماعت میں شامل ہونے کی خواہش، حرص تمہارا یہ اچھی نیک خواہش ہے، اچھا لالچ ہے، مگر یہ دہرانا نہیں یہ کام. اب اس سے کچھ بھائیوں نے، بہت چھوٹی تعداد میں لوگ ہیں، بہت تھوڑی تعداد میں، اس کا مطلب لے لیا آؤٹ آف کانٹیکسٹ. ولم تعود کا مطلب یہ لے لیا کہ اس طرح رکوع میں نماز ہونی نہیں ہے، یعنی جو رکوع میں مل گئے رکعت نہیں ملنی آپ کو. اگر یہ ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو کھول کر صحیح حدیثوں میں نہ بتاتے کہ من ادرک الرکوع فہو یدرک الرکعہ، من ادرک الرکوع فہو یدرک الصلاۃ. جس کو رکوع مل گیا اس کو نماز مل گئی، جس کو رکوع مل گیا اس کو رکعت مل گئی. صحیح حدیث ہے، اس کے جتنے طرق ہیں ان پہ مفصل بحثیں ہیں علامہ البانی کی، شیخ شعیب الارناؤوط کی، اور بڑے بڑے محدثین کی جو انٹرنیشنل محدثین ہیں. یہ ہو گیا حدیث. اب اس حدیث کا فہم میں آج 1400 سال بعد اپنا کیوں نکالوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اس پہ عمل کس کس کا ہے. سب سے پہلے تو اس پہ اہل بیت کا عمل ہے. جی ائمہ اہل بیت کا عمل ہے، بلکہ اہل بیت کے ہاں جس میں اہل تشیع آ جاتے ہیں، اس پر تو اتنے ڈیٹیلڈ کیسز ہیں. کیس 1 کہ امام رکوع میں، آپ بھی رکوع میں مل گئے، آپ کو پوری رکعت مل گئی، آپ کو جماعت بھی مل گئی. اگر امام رکوع سے اٹھ کے سجدے میں چلا گیا، اب ان کے جو مراجع ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اب انتظار کرنا ہے. کچھ نے کہا انتظار کرنا ہے کہ اگر یہ آخری رکعت ہے تو اب آپ جماعت میں نہیں مل سکتے. کچھ نے کہا نہیں، جماعت میں آپ ابھی بھی مل سکتے ہیں، مگر آپ کو جماعت پوری نہیں اب ملنی، ختم ہو گئی. اس پہ مختلف بہت ہیں. ان کے رکوع پہ تو 5-10 مختلف سینیریوز ہیں. مگر یہ جو سینیریو نا جو اہل سنت والا ہے کامن، کہ امام رکوع میں آپ بھی اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں مل گئے، یہ اہل تشیع مانتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ائمہ اہل بیت کے فتوے. پہلے اہل بیت کی بات ہو گئی علیہم السلام. اب آ جائیں ائمہ اہل سنت، ائمہ اربعہ، مالک، ابو حنیفہ، شافعی، احمد بن حنبل رحمہم اللہ. اللہ تعالیٰ کی سب پر کروڑوں رحمتیں ہوں. سب کے سب نے رسول اللہ کی اس حدیث پر یہی فتویٰ دیا کہ اس پر آپ کو رکعات مل جاتی ہے. مالک اور ابو حنیفہ نے یہ فتویٰ اس لیے دیا کہ مالک اور ابو حنیفہ رحمہم اللہ نے صحابہ کی اولادیں وہاں دیکھیں جن کا یہ عمل ہے مدینہ میں اور کوفہ میں، اس لیے. اور شافعی اور احمد بن حنبل نے روایت کے اوپر یہ فتویٰ دیا. اب ان سب کے آگے میں کیسے کہوں کہ یار رکوع میں آپ کو رکعت نہیں ملی، آپ دوبارہ کریں کیونکہ آپ نے فاتحہ نہیں پڑھی؟ بتائیں ذرا کہاں سے بات کہاں جوڑیں؟ اگر فاتحہ پہ آپ بلیو بھی کرتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو بھائی وہاں جماعت کی تو بات ہی نہیں ہو رہی تھی. اور ویسے بھی یہ ایک آپ کو ایکسیپشن ہے، اٹس ناٹ دا رول، اگر آپ اس چیز کو مانتے بھی ہیں. ایک غلطی اس میں لوگ بہت کرتے ہیں، بڑی کامن غلطی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نا جب اللہ اکبر کر کے رکوع میں ملتے ہیں نا، خدا را یہ جلدی میں نا ایک بلنڈر نہ ماریے گا. یہاں پہ 2 اللہ اکبر بنتے ہیں.
پہلا اللہ اکبر تو لازمی ہے، اگر وہ اللہ اکبر آپ نے نہ کیا تو آپ تو جماعت میں ہی نہیں شامل ہوئے. وہ کہتے ہیں تکبیرۃ الاحرام اس کو، اللہ اکبر اب دوسرا اللہ اکبر. پہلا اللہ اکبر فرض ہے، وہ نہ کیا تو نماز ہی نہیں. کم از کم پہلا ضرور بولیں اللہ اکبر، اب سیدھا رکوع میں چلے جائیں، دوسری تکبیر مس بھی ہوگی تو خیر ہے. یہ یاد رکھیے گا. تو یہ جی اس پر میرا اوپینین، میرا نہیں ایکچولی امت کا جو ایک طرح کا اجماعی موقف ہے، 4 امام سنیوں کے اور اہل تشیع کی جو ہے نا اوپینین اس پہ بالکل یہی ہے. بلکہ اس میں ان کے پاس کیس سٹڈیز ہیں اتنی تفصیل سے کہ میں دنگ رہ گیا کہ واو انبلیویبل. اور بڑی سختی بھی ہے کچھ چیزوں میں. بہرحال اس معاملے میں سارے متفق ہیں، متفق علیہ فی السنہ والشیعہ والتشیع. اچھا جی اگلا سوال لیتے ہیں.